الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر۔ میرے نہایت ہی قابل احترام سامعین کرام، شریعت نے قسم اٹھانے کے متعلق بھی بڑی بہترین اور خوبصورت تشریحات بیان کی ہیں۔ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں چیز میری نہیں، نہ مال، نہ دولت، نہ جگیر، نہ جائیداد، نہ دکان، کچھ بھی میرا نہیں، سمجھتا ہے کہ ہے نہیں، لیکن جھوٹی قسم اٹھا کر اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ اتنا بڑا وبال ہے، شاید جھوٹی قسم اٹھا کر ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹی قسم سے مال فروخت زیادہ ہوتا ہے، کائنات کا رب برکت اٹھا دیتا ہے۔ ان کے متعلق قرآن کی ڈانٹ یہ ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ یا قسموں کے ساتھ دوسرے کا مال خریدتے ہیں، ہتھیاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے نیک بندوں سے بڑے اچھے انداز پر گفتگو کلام کریں گے، ان سے اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کریں گے۔ بہت بڑی محرومی ہے کہ اتنا بڑا رب آدمی کو بات کرنے کے قابل نہیں سمجھ رہا۔ پھر فرمایا کہ نہ گناہوں سے اللہ انہیں پاک کرے گا، اور پھر مزید فرمایا کہ بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کو یمین غموس قرار دیا۔ 7 کبیرہ گناہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا ہے کہ ڈبو دینے والی قسم اٹھائی ہے۔ ڈبو دینے کی تفسیر علماء کرام یہ کرتے ہیں کہ پورے گناہ میں ڈبو دیتی ہے، یا یہ کرتے ہیں کہ جہنم میں ڈبو دیتی ہے۔ اس لیے یہ بہت بدترین صورت ہے، کسی کی چیز مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ اس کا یہی کفارہ ہے کہ عذاب بڑا ہو۔ ایک قسم کی قسم یہ ہے، کوئی نیک کام ہے، آدمی قسم اٹھا لیتا، اللہ کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں صلہ رحمی نہیں کروں گا، فلاں پر صدقہ نہیں کروں گا، میں حسن سلوک نہیں کروں گا۔ جس طرح ذرا غور فرمائیں، جناب صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے یار غار ہوں، تربیت بھی آپ سے پائی، اتنی عظیم ہستی کہ انبیاء کے بعد پوری دنیا میں اس مرتبے کا آدمی ہی پیدا نہیں، اتنا عظیم الشان انسان، اس کی بیٹی پہ تہمت لگائی جاتی ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ ان میں مصطح بھی شامل تھا، یہ آپ کی خالہ کی بیٹی تھی، اس کا بیٹا آگے بنتا، فقیر مسکین مہاجر تھا، اس کا روزینہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ایک فطرتی بات ہے، غصہ تو آیا، فرمایا کہ مصطح میرے حسن سلوک کا یہ صلہ دے رہے ہو،
وہ تو خاموش رہا، قسم اٹھا لی اللہ کی قسم، آج کے بعد میں جو ماہانہ یا وظیفہ تجھے دیتا ہوں ختم، بند۔ کائنات کے رب نے مخاطب کیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ یہ اہل فضل کشادگی والے قسمیں نہ اٹھاؤ کہ کسی مسکین پر، مہاجر پر، دیندار نیک آدمی پر تم خرچ نہیں کرو گے، خرچ نہ کرنے کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ جب یہ جملہ آیا الا تحبون، تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لہم، کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بخشش کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کو بلایا، فرمایا کہ صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا جو فرش پہ غصہ کا اظہار ہے، عرش والے نے اس کا یہ علاج بتایا۔ جب فرمایا حضرت کیا ہے، آیت آپ نے تلاوت کی، فرمایا الا ان یغفر اللہ لہم، ان کو ہے نہیں کہ اللہ انہیں بخش دے؟ کہنے لگے حضرت بلا احب ان یغفر اللہ لی، میں تو بڑا پسند کرتا ہوں میرا رب مجھے بخش دے۔ قسم کا کفارہ دے دیا اور اسی طرح وظیفہ مقرر کر دیا۔ اگر کوئی نیک، یہ ہے کوئی نیک کام میں آدمی قسم اٹھاتا ہے میں یہ نہیں کروں گا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے، لباس بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ یہ تب رکھنے ہیں اگر دونوں کی طاقت نہیں، کھانے کی طاقت اور لباس، اس میں سے دونوں کا اختیار ہے۔ لیکن یہاں اختیار نہیں، دونوں چیزیں نہیں، یہ نہیں کہ چلو 3 دن کے روزے رکھ لیے، تب رکھنے ہیں جب یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، تو یہ اس کا کفارہ دے دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ ایک آدمی ہے کہ قسم اٹھائی ہوئی ہے غلط بات پر، اسے توڑنا پڑتا ہے تب وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلط بات پہ شریعت کے خلاف کوئی قسم اٹھائے، وہ کام کرے جو شریعت کہہ رہی ہے، قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اگر برا کام ہے تو وہ نہ کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو اس طرح ایک قسم یہ ہے، ایک قسم اور ہے، ویسے ہی عادت ہوتی ہے۔ آج کل سردی بہت ہے اور اللہ کی قسم بڑی سردی پڑ رہی ہے، کمری لگی ہوئی ہے، یعنی یہ ہوا بڑی ٹھنڈی چل رہی ہے، اللہ کی قسم، یہ آدمی کو عادت ہوتی ہے۔ اسے قرآن پاک نے لغو قسم قرار دیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ قسم وہ ہے جو تمہاری دل کی گہرائی سے اٹھے، جو زبان پہ آ رہی ہے، یہ لغو ہے، اسے اللہ نہیں پکڑے۔ لیکن ایک بات پہ غور کرے، اللہ لغو قرار دے رہا، تو لغو اچھا آدمی پسند نہیں کرتا کوئی بھی لغویات کو، لہذا یہ عادت بھی چھوڑنی چاہیے۔ لیکن قربان میں اپنے رب سے، اسے پتا تھا میرا بندہ کمزور ہے، یہ قسمیں اٹھاتا ہی جائے گا، اگر اس طرح وہ کفارے پڑھنے لگتے تو آدمی تو اپنی روٹی نہیں کھا سکتا، اس لیے فرمایا یہ میں نے معاف کر دیا۔ ویسے کام لغو ہے، اختیار نہ کرو، بچو جتنا بچ۔ یہ ایک لغو قسم، ایک ہتھیانے کے لیے اس کا عذاب، اور ایک اچھے کام کے خلاف۔ ایک بات اور ہے کہ یہ قسم اٹھانی کیسی چاہیے۔ مشرکین مکہ لات اور عزا کی قسم اٹھاتے جو اپنے بت بنائے ہوئے۔ آج میں نے خود کئی دفعہ کانوں سے سنا ہے، مجھے علی اجویری رحمہ اللہ کے وہ داتا جو بنائے ہیں انہوں نے، ان کا نام لے کر کہتا ہے مجھے ان کے جو قبر ہے، آستانہ ہے، اس کی قسم، اس یہ آستانوں کی، مستانوں کی یہ قسم نہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ نہ حلف لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی فقد اشرک، اس نے شرک کر دیا۔ پتہ کیوں؟ جس کا نام لے کر قسم اٹھائی جاتی ہے
وہ بہت معزز سب سے بڑی ہستی ہوتی ہے، یہ صرف میرے اللہ کے لائق ہے، اس جیسا معزز دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر میں اپنے کسی بزرگ کو، دوست کو، بھائی کو، یا کسی اور ذات کو، یا کسی شخصیت کو، کسی آستانے مستانے کو اس طرح ان کے نام کی قسم اٹھاؤں، اس کا مطلب ہے اللہ والا مقام میں اسے دے رہا ہوں، اسی طرح اسے مقدس محترم سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا اللہ جو چاہے قسم اٹھائے، وہ کبھی آسمان کی قسم اٹھاتا ہے، زمین کی اٹھاتا ہے، رات کی اٹھاتا ہے، پھر فجر کی اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ ایک جگہ قربان جاؤں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پقیدہ عمر کی قسم اٹھا رہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیری عمر کی قسم، اتنی پقیدہ عمر ہے، پقیدہ رب اس کی قسم اٹھا کر اعتماد کر رہا کہ قوم لوط علیہ السلام کے خلاف وہ اس وقت بدمست ہو چکے تھے، جب عذاب کے پتھر برسے تب انہیں ہوش آیا، لیکن اس وقت وہ عذاب ہم نے ٹالنا نہیں تھا قانون میں۔ تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم، کائنات کا رب ہم میں سے مستثنا ہے، جس کی چاہے وہ قسم اٹھائے کسی چیز کی اہمیت کے پیش میں۔ لیکن یہ ہے اللہ اور اللہ کی کسی صفت کی قسم اٹھائی جاتی، کوئی حتیٰ کہ پیغمبر، فرشتہ، ولی، نبی، اولیاء، بزرگ، پیران کرام، کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی، نہ اس کی قبر کی، نہ اس کی ذات کی، نہ اس کی صفات کی، کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے، حتیٰ کہ کعبہ کی قسم بھی نہیں اٹھا سکتے، یہ کہیں گے میں کعبہ کے رب کی قسم اٹھاتا، مدینہ کے رب کی قسم اٹھاتا، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے رب کی قسم اٹھاتا، اس طرح ٹھیک اللہ کی صفت، کوئی ذات، رحمان۔ ایک مسئلہ میرا خیال ہے شاید آپ کے ذہن میں آیا ہو، قرآن پاک ہماری بڑی مقدس معتبر کتاب ہے، بڑی معزز کتاب ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا۔ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں یار گھروں میں بے چینی بے قراری ہے، اسے دور کرنے کے لیے زیادہ نہیں بہت کم وقت ہے، 2.5 یا 3 منٹ بھی بڑی مشکل سے لگتے ہیں، اگر آرام سے کوئی ایک صفحہ ہی پڑھ لیا کرو، صرف ایک صفحہ پڑھنے سے جو سارا دن گھر میں باہر برکت ہوگی، یہ اسے محسوس ہوگا جو کائنات کے رب کی زمین پر چلتا پھرتا۔ جو یہ نہیں کرے گا اسے کیا پتا ہے یہ کیا خدا ہے۔ اس لیے یہ قرآن پاک رب کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کلام کرتے ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق۔ میری اور آپ کی کلام جس طرح میں اور آپ ہمیشہ رہی، کلام بھی ہمیشہ رہی، کائنات کا رب ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ اس کا کلام۔ کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت، بڑی سے بڑی ہستی، بڑی سے بڑی عبادت کا کسی کی قسم نہیں اٹھاتی۔ پیارے نبی بڑی قسمیں اس طرح مختلف اللہ کی صفتوں کے ساتھ اٹھاتے۔ مجھے جو سب سے زیادہ پیاری لگی ہے جب آپ یہ کہتے تھے نا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، بہت پیارا، کیونکہ تاکید کے لیے، کسی کی تسلی کے لیے کبھی کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے۔ اب ذرا اس پر غور کرو، والذی، اس ذات کی قسم، نفس محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بیدہ ہی جس کے ہاتھ میں۔ ایک تو سب سے بڑا طریقہ یہ ملا کہ اس قسم کو جو پیارے نبی کی مسنون قسم ہے اس طرح ادا کرنے کی کوشش کریں، اور بھی اس سے ملتا جلتا جو چاہیے، یعنی اللہ کی کوئی صفت ذات۔ لیکن یہ ایک تو ہمیں یہ سبق ملا، دوسرا سبق یہ ملا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے مختار کل ہونے کا بالکل اس کی نفی فرما دی، میری جان جس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی کائنات کے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی ذات ہے، آپ کی جان مبارک جو ہے جس کے ہاتھ میں، مختار کل کی خود نفی فرما دی۔ پھر ایک بڑی نکتے کی بات ہے، نبی پاک اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس کہہ رہے ہیں، جان کہہ رہے ہیں،
اور یہ وہ پاکیزہ جان ہے، اللہ جانتا ہے کروڑوں انسان اس پہ قربان ہو جائیں، میں آسمان کو قربان کر دوں، چاند آفتاب مہتاب سب قربان کر دوں، زمین جو کچھ اس میں سونے کے ڈھیر ہیں ہیرے جواہرات ہیں سب قربان کر دوں، ساری کائنات قربان کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلہ میں معمولی چیز، اتنی پیاری اتنی معصوم جان جس نے کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ نیکی کی۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میرا تو ایک اپنا تاثر ہے، ہم خون کی ندیاں بہا دیں آپ کی حفاظت، دین کی حفاظت کی خاطر، میرے پیغمبر کا پسینہ ہو، ہم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، اتنا قیمتی اور پیارا، تو آپ کی ذات مبارک کتنی قیمتی ہوگی۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جان جس کے ہاتھ میں ہے میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب اتنی کائنات کی عزیز ترین سب سے مہنگی ترین قیمتی ترین جان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے نبی قسم اٹھا رہے ہیں، میری اور آپ کی جان کی کوئی حیثیت نہیں، ہمیں تو بالاولیٰ اللہ کی قسم ہی اٹھانی چاہیے کسی اور کی۔ اس لیے کتنا گہرا نقطہ نکلتا ہے، نبی پاک کی شان بھی، عظمت بھی، کائنات کے رب کی وحدانیت وہ بھی اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، قسم سے متعلق بہت وسیع پیغام دیا ہے حدیث میں، تو قسم کی چند قسمیں ہیں، اور قسم اٹھانی صرف اللہ کے نام کی یا اس کی صفات کی چاہیے۔ دوسری غیر اللہ کی قسم شرک ہے، جو شرک کرتا ہے اللہ اس کے گناہ برباد کر دیتا ہے، اس لیے اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، اپنے معاشرے کو درست رکھنے کے لیے، اپنے عقیدہ کو درست رکھنے کے لیے وہی قسم اٹھائیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب الرحمان کی طرف نسبت کر کے کی ہے۔ اور اتنی بڑی جان، محفوظ قیمتی جان جس کے ہاتھ میں ہے، پیارے نبی امت کو سبق دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنے اس کے دست قدرت میں خود کو سمجھو، وہی کرتا ہے، جو اسی سے مانگو جو مانگنا ہے، اس کے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں۔ قسم کا طریقہ بھی بتا دیا، اپنے رب کا در بھی بتا دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح شریعت کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کرتے کرتے قسم کر دی، اس کا کفارہ دا کوئی برائی کرن دا علاقہ کر کے اس کا بھی کفارہ ہے، برائی چھٹ لے تے ہے کفارہ، کفارہ دینا ہے، لیکن وہ کرنی نہیں۔ اب بالکل، کیونکہ قسم اٹھا بیٹھا، قسم کا کفارہ ہے، وہ کام نہیں کرنا۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے کائنات کے رب ہمیں معاف کر، آخری یہ تیرے بندے ہیں، آئے ہیں، تو غفور الرحیم ہے، اپنے غفور الرحیم رب کے سامنے مانگت بن کر دس بستہ کھڑے ہو گئے۔ پیارے اللہ آج انہیں مغفرت فرما، انہیں معاف کر۔ تیرا کون سا بندہ ہے جس سے چھوٹے موٹے گناہ نہ ہوں؟ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، بچنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی ہو جائے اللہ معاف کر، اپنے ان بندوں کو معاف کر۔ اگر تو نے معاف نہ کیا پیارے اللہ کہاں جائیں گے؟ آئے ہیں تیرے در پہ آئے ہیں، آج ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے فوت شدگان کو جنت میں جگہ دے۔ اللہ کریم باران رحمت نازل، اللہ کریم باران رحمت نازل۔ پھر اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صحت مند اولاد عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، اے اللہ کریم ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما، اللہ امن دے، سکون عطا فرما، اللہ فتنوں سے محفوظ فرما، کشمیر اور بیت المقدس کی آزادی کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ پیارے اللہ اپنے ان بندوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا غفار، اے یا جبار، اے مالک الملک، اے شہنشاہ کبریا، ہماری دعاؤں کو سن لے،
ہماری دعاؤں کو سمجھے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے۔ وصلی اللہ تعالی، اللہ کوئی میرا دوست کوئی رزق کی طرف سے کسی طرح کاروباری یا کسی طور پر جو بھی پریشانیاں آج ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کے دلوں اور گھروں پر سکون نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔